الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بہت فضائل و برکات بیان کیے گئے۔ بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی، اس میں ایک بہت ہی پیاری فضیلت بیان فرمائی۔ ارشاد فرماتے ہیں، انبیاء علیہم السلام، اولیاء کرام، علماء کرام، شہید، قرآن پاک کے حافظ جو قرآن پہ عمل بھی کرتے ہوں، جو منصب محبت پر فائز ہے، اور جس نے کبھی اللہ پاک کی نافرمانی نہ کی اور وہ کہ اپنے اوقات درود شریف میں مستغرق رکھتے ہیں، درود پاک ہی پڑھتے رہتے ہیں، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی کثرت سے درود و سلام پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، ربیع الآخر کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، اور عاشقان غوث اعظم اسے ربیع الغوث بھی کہتے ہیں۔ اس مہینے میں ذکر غوث اعظم کی سعادتیں حاصل کیا کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم غوث پاک کی کرامات سنیں گے۔ انشاءاللہ کرامت کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی سنیں گے، اور بھی بہت دلچسپ معلومات ہوگی۔ اور یاد رہے کہ کرامت اللہ کے ولی کی ہوتی ہے، اور اولیاء کرام وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کی شان و عظمت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث طیبات میں بیان کیا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں اولیاء کرام کی علامت بیان کی گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اولیاء کرام کے بارے میں پوچھا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اولیاء کرام وہ ہیں جب ان کی زیارت کی جاتی ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ اولیاء کرام کی ایک نشانی بیان کی گئی۔ اس حدیث پاک کی شرح میں علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی جن کی زیارت سے اللہ یاد آ جاتا ہے وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ پاک انہیں عزتوں سے نوازتا ہے۔ ان پر ایسی علامات ظاہر ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر یاد کروا دیتی ہیں۔ اگر ان کی طرف نظر کریں تو بھلائی یاد آ جاتی ہے، اور اگر وہ کہیں تشریف لائیں تو لوگ دیکھتے ہی ذکر اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کی دو توجیحات بیان کی۔ ایک یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے خاص بندے ہیں کہ جب ان کی زیارت کرتے ہیں تو اللہ یاد آ جاتا ہے، اور دوسری یہی توجیہ بیان کی کہ ان کی زیارت سے بندوں کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ صاحب مرقات فرماتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جب لوگوں میں تشریف لاتے تو لوگوں کی زبان پر بے ساختہ لا الہ الا اللہ جاری ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ ہے اللہ کے ولی کی پہچان کہ جب لوگ ان کی زیارت کرتے ہیں تو ان کی زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے، اور جو ان کی صحبت میں آ جاتا ہے، جو ان کی زیارت کی سعادتیں پاتا ہے، تو وہ نیکیوں والے کام کرنے لگ جاتا ہے، بھلائی یاد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ کے ولی کی علامت بیان کی گئی۔ اور اگر ہم غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ جو آپ کی صحبت میں آئے، جنہوں نے آپ کی زیارت کی، تو ان کو کیسی خدا کی یاد آئی۔ اگر غیر مسلم آئے تو مسلمان ہو گئے، بے عمل آئے با عمل ہو گئے، اگر ولی آئے تو ان کو بھی آپ نے ولایت کے مراتب طے کروائے۔ میرے غوث پاک فرماتے ہیں تقریباً 500 غیر مسلموں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے، تقریباً 1,00,000 گناہ گاروں نے، فسادیوں نے، ڈاکوؤں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی ہے، اور نہ جانے ان کو کیسے کیسے مراتب عطا فرمائے۔ چور آپ کی بارگاہ میں آ جاتے، آپ اسے بھی ولی بنا دیا کرتے تھے۔
یہ ہے اللہ کے ولی کی صحبت کا اثر۔ اللہ پاک ہمیں اولیاء کرام سے سچی پکی عقیدت نصیب فرمائے، ان کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ آئیے اب بڑھتے ہیں اور سلسلہ کلام شروع کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے غوث پاک کی شان میں ہم ایک دو اشعار بھی سنتے ہیں۔ واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی، غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی۔ شاہ بطحہ شاہ بطحہ کا ماہ پارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی۔ سیدہ فاطمہ کا پیارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی، غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی۔ مل گیا مجھ کو غوث کا دامن، فضل رب کریم سے روشن، میری تقدیر کا ستارہ غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی۔ غوث پیروں کے پیر ہے بے شک، اور روشن ضمیر ہے بے شک، حال دل غوث اعظم کی، غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی۔ سبحان اللہ، واقعی اللہ پاک نے ہمارے غوث پاک کو خوب نوازا ہے، تو کیوں نہ کہیں کہ واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی۔ آئیے اب سلسلہ کلام شروع کرتے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں رکن شورا حاجی اسد مدنی سلمہ الغنی جلوہ فرما ہے، اور مدنی چینل کے معروف مبلغ بھی ہیں، اور الحمدللہ ان کو بہت شوق سے سنا بھی جاتا ہے۔ آج ان سے ہم نے غوث پاک کی کرامات سننی ہے۔ سیدی، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو کرامت کی ڈیفینیشن بھی بیان ہو جائے۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ خلاف عادت امور، یعنی عادتاً جو کام عموماً نہیں ہو سکتے، دور کی کوئی چیز دیکھ لینا، دور کی کوئی چیز سن لینا، دل میں پیدا ہونے والے خیال کو جان لینا، یا ایسا کو کام جو عموماً نہیں ہو سکتا، عادتاً نہیں ہو سکتا، یہ کام ظاہر ہونا، اس کی آگے پھر کچھ تفصیل ذکر فرمائی گئی۔ ایسا خلاف عادت کام اگر نبی سے ظاہر ہوگا تو وہ معجزہ کہلائے گا، صحیح۔ اگر ولی سے ظاہر ہوگا، یعنی ایک نیک آدمی سے، نیک مسلمان سے، جس کے عقیدے میں خرابی نہیں ہے اور وہ تقوی اور پرہیزگاری کی راہ کی طرف گامزن ہے، ایسے سے اگر ظاہر ہوگا تو یہ کرامت کہلائے گی۔ صحیح۔ اور بعض اوقات اسی طرح کے خلاف عادت کام جو ہیں یہ کسی کافر کی طرف سے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، یا ایسا فاسق جس کا فسق اعلانیہ ہے اس سے کوئی اس طرح کی چیز ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ صحیح۔ بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی کام جو ہے وہ کسی عام مسلمان سے ظاہر ہو جاتا ہے، تو اسے معونت، یعنی اللہ کی طرف سے اس کی مدد کی گئی، یہ کہا جاتا ہے۔ تو کرامت کا آپ نے ذکر فرمایا، تو ایک نیک آدمی جو تقوی اور پرہیزگاری کی راہ کا مسافر ہے، اس سے اگر کوئی خلاف عادت کام ظاہر ہوگا تو اسے کرامت کہیں گے۔ یعنی جس کو عام طور پہ مسلمان اللہ کا ولی
جس کو نیک سمجھا کے جاتا لفظ ہو. سے تعبیر کرتے ہیں، تو ان سے اگر کوئی ایسی چیز ظاہر ہوتی ہے خلاف عادت ہے تو اسے کرامت کہیں گے. بڑے ہی پیارے انداز میں آپ نے بیان فرمایا، اور ضمناً کئی تعریفات ہمیں پتہ چل گئیں، معجزہ، استدراج، اور یہ بھی. یہ جو کرامت ہے، تو کیا ولی ہونے کے لیے کرامت ضروری ہے؟ وہ کوئی ایسی چیز ظاہر کرے تو ہی ولی ہے، یا ویسے بھی کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ اب بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم نے جناب ان کے پاس رہ کر بڑا دیکھا ہے، ان کو قریب کچھ سے ایسا دیکھا ہے، نظر نہیں آیا. نظر تو کچھ نہیں آیا. تو عوام کی ایک توقع ہوتی ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، جس میں ایک ذہن یہ ہوتا ہے کہ ان سے کوئی ایسا کام نظر آئے نا تو ہم مانیں گے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں. اور بعضوں کا یہ بھی ہوتا ہوگا کہ جناب روزانہ کو دو چار کرامتیں تو ظاہر ہوں. جی، کوئی اچانک کرامت روشنی نظر آ جائے، کوئی نور آ جائے، کوئی اچانک خوشبو مہک جائے، کچھ تو ہو نا. جو میرے دل میں ہے اس کو وہ جان وہ لیں، اس جان کے لیں. بارے میں کوئی بات کر لیں، میرے گھر کی خبریں مجھے دے دیں، کوئی اور اس طرح کی عجیب بات میرے سامنے ذکر کر دیں جو واقعی ہوئی ہو. تو عام طور پر یہ عوام کا ایک ذہن ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ عرض کروں گا کہ کرامت جو ہے نا یہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک کرامت ہے کرامت ظاہری، اور ایک کرامت ہے کرامت معنوی. کرامت ظاہری تو وہ ہوا کرتی ہے جس کو عام طور پر عوام بھی کہتی ہے جی یہ کرامت، اور جس کے لیے عوام کہہ رہی ہوتی ہے جناب کچھ نظر آئے گا نا تو پھر بیعت کریں گے، پہلے کچھ دیکھیں تو صحیح. تو یہ کرامت جو ہے کرامت ظاہری ہوتی ہے، میرے دل کی بات کو جان لیں، میرے کو گھر کی خبر مجھے دے دیں، کوئی اور اس طرح کی کوئی خلاف عادت چیز میں دیکھ لوں، تو یہ کرامت ہوگی. یہ کرامت جو ہے نا کرامت ظاہری ہوتی ہے. اور دوسری کرامت ہے کرامت معنوی. کرامت ظاہری، اس پر تو کئی ایک مثالیں ذکر کی جا سکتی ہیں. دریا نے راستہ دے دیا، دریا کے اوپر چلتے ہوئے پار چلے گئے، یا کوئی اس طرح کی کوئی بھی خلاف عادت چیز، یہ کرامت ظاہری ہے. اور کرامت معنوی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے نیک بندے کو گناہوں سے بچا لے، وہ تقوی اور پرہیزگاری کی راہ پر رہتے ہوئے زندگی بسر کرے. فرائض و واجبات کی پاسداری تو کرنی ہی کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سنن و مستحبات، اس کی تابع داری کا سلسلہ بھی اس کی طرف سے ہو، گناہوں سے بچ کر زندگی بسر کرے، حلال حرام کا فرق کرتے ہوئے زندگی بسر کرے، غیر محرم عورتوں سے، اجنبیہ عورتوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور جتنے بھی گناہ کے کام ہیں ان تمام گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی طرف قدم بڑھائے. تو یہ بھی کرامت ہے، اور اس کرامت کو کہا جاتا ہے کرامت معنوی. سبحان اللہ. ویسے یہ ہے کہ جس کو عوام کرامت سمجھتی ہے وہ چھوٹی کرامت ہے، اور کرامت معنوی یعنی شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے زندگی بسر کرنا، یہ اس سے بڑی کرامت ہے. الاستقامت فوق الکرامہ، بالکل جو استقامت سے شریعت پر عمل ہے یہ ظاہری کرامت سے بھی بڑھ کر ہے. بالکل سبحان اللہ. تو یہ مدنی چینل کے ناظرین، جو بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ بزرگوں سے جو ہے نا ہم کوئی ایسی خلاف عادت چیز نہیں دیکھ پا رہے، لیکن وہ شریعت کے پابند ہیں، اسی پر استقامت سے چل رہے ہیں، تو یہ بھی کرامت ہی ہے. ہم اس کو یوں نہ لیں کہ یہ اللہ کے ولی نہیں. اور مزید عرض کروں، عوام کے لیے یہ میرا خیال ہے دلچسپی کا سامان ہوگی کہ عام طور پر زیادہ توجہ کرامتوں کی تلاش کرنے کی طرف دی جا رہی ہوتی ہے. کچھ نظر آئے گا تو میں ان کی صحبت میں جا کر بیٹھا کروں گا، ہر ماہ جاؤں گا ان کے پاس، لیکن پہلے کچھ دکھائیں تو صحیح. میں تو ان کا پکا مرید ہو جاؤں گا، لیکن پہلے کوئی کرامت تو نظر آئے. تو اس کی طرف عوام کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، جبکہ جو زیادہ دیکھنے والی چیز ہے نا وہ ہے شریعت کی پاسداری. یہ شریعت کا تابع دار بھی ہے یا نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اطاعت گزار بھی ہے یا نہیں؟ اگر یہ شریعت کی پاسداری کرنے والا نا تو یہ بڑا صاحب کرامت. یہ مجھے وہ بات یاد آ گئی، پچھلے دنوں حاجی شاہی صاحب کا ایک جگہ مدنی حلقہ تھا، تو وہ ایک 60+ ہوں گے بزرگ، لال داڑھی اور لال بال، اور بڑی جگہ گیا ہوں، بس بیعت کا ذہن نہیں بنتا، نظر کچھ نہیں آیا، نظر کچھ نہیں آ رہا ہوگا. تو اب وہ حاجی صاحب کے سامنے بھی نا، حاجی شاہی صاحب کے سامنے وہ بیعت کا پہلے تو اظہار کریں، تو بھائی نے بھی سمجھایا، تو کہا کہتے جی چلے میرا نا ذہن بن رہا. تو نگران پاکستان مشاورت نے یہی کرامت معنوی کا بتایا، اور امیر اہل سنت کی شریعت پر استقام، پھر ان کا ذہن بنا، تو الحمدللہ وہ مرید ہو گئے، اتاری ہو گئے. اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو کہتے ہیں نا نظر کچھ نہیں آیا، تو یہ صاحب نظر ہوگا تو اس کو کچھ نظر آئے گا نا. فارسی کا ایک محاورہ ہے، ولی را ولی می شناست، ولی کو تو ولی پہچانتا ہے.
اور ولی بننے کے لیے پہلے کسی ولی کا دامن پکڑنا پڑے گا. سبحان اللہ. حضور بعض لوگ کرامت چونکہ وہ ایک خلاف عادت چیز ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یار یہ سمجھ نہیں آتا، یہ کون سی کہانیاں سناتے رہتے ہیں، یہ کہاں سے لے آئے ہیں. تو کرامت کا کوئی قرآن پاک سے کوئی حدیثوں سے بھی ثبوت ہے؟ جی شریعت مطہرہ کے تمام تر معاملات جو ہیں یہ قرآن و سنت سے ملیں گے. اس کرامت کے تعلق ہی سے اگر ہم بات کریں تو بات وہی ہو رہی تھی خلاف عادت چیز، جس کے بارے میں بعضوں کا یہ ذہن ہوتا ہے جناب کوئی بھی کرامت سنا ہے نا تو کچھ مزاج اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ سیدھا سا منہ پھٹتے ہوئے کہیں گے جناب کہانی گھڑ کے لے آئے. میں قرآنی ایک دو کرامتیں جو قرآن میں ذکر کی گئیں وہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پارہ 19 سورہ نمل میں ذکر کیا اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی محفل سجی ہے اور آپ کی خدمت میں ملکہ بلقیس ملک سبا کی یہ ملکہ ہے، اس کے آنے کی اطلاع آ چکی ہے کہ ابھی کچھ دیر میں ملک سبا کی ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کے پاس پہنچنے والی ہے. آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں آ جائے. تو سب سے پہلے تو ایک جن کھڑا ہوا، جن کو کہا جاتا ہے یہ بڑی طاقت والا ہوتا ہے. قرآن ارشاد فرماتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک، جن کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں لے کر آتا ہوں. کتنی دیر میں لاؤ گے؟ قبل ان تقوم من مقامک، یہ آپ کی محفل سجی ہوئی ہے نا، محفل برخاست ہونے سے پہلے پہلے تخت یہاں ہوگا. تو کہاں یمن اور کہاں شام. یہ جن کا اتنی دیر میں ملانا یہ بہت بڑا کمال تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی خواہش اور تمنا یہ تھی کہ تخت اس سے بھی پہلے آئے. آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا. تو اب اس کے بعد جو قرآن نے کلمات ذکر کیے نا، قرآن ارشاد فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب. اب وہ بندہ آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوا جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا، ان کے پاس کتاب کا علم ہے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی ہیں، آصف بن برخیہ آپ کا نام ہے. وہ کہنے لگے انا آتیک، میں لے کر آتا ہوں. کتنی دیر میں؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے پہلے تخت یہاں ہوگا. سبحان اللہ. کہاں یمن کہاں شام. اور یہ تخت وہاں یمن کے کسی صحرا میں تو رکھا ہوا ہے نہیں ہے کہ جناب بڑے آرام سے اٹھائیں گے اٹھا کر لے آئیں گے. تخت محل کے اندر ہے، محل پر پہرا لگا ہوا ہے، دروازے بند ہیں، دربان موجود ہیں. اور دربان ظاہر شاہی محل کے دربان اسلحے سے لیس کھڑے ہوں گے. آپ نے صرف کہا نہیں ہے، جو کہا ہے وہ کر کے بھی دکھایا ہے. پلک جھپکنے سے پہلے پہلے تخت یہاں موجود پہنچا. ہے. سبحان اللہ. اور اس میں دو چیزیں عمر بھائی عرض کروں گا. پہلی تو یہ کہ حضرت آصف بن برخیہ یہ تخت لائے، نہ لاتے کسی نے دیکھا نہ آتے کسی نے دیکھا. وہاں محل میں کسی کے نظر میں نہیں آیا کہ یہاں سے تخت لے کر جایا جا رہا ہے، کسی دروازے سے نکلتا کسی نے نہیں دیکھا. اور دوسری ایک چیز یہ عرض کرنا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں کہ یہ آصف بن برخیہ جو ہے نا یہ امتی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے، اور ولی ہیں ان کی امت کے. جب بنی اسرائیل کے ولی کا مقام و مرتبہ یہ ہے تو محمدی ولی کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا. ہمارے آقا سید الانبیاء ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کی امت جو ہے نا یہ خیر الامم ہے. خیر امتن کا تاج اللہ نے اس پر سجایا ہے. تو سرکار کی امت کا ولی جو ہے یہ دیگر انبیاء کی امتوں کے اولیاء سے افضل ہے. جب ان کی امت کے ولی کا یہ مقام ہے تو ان کی امت کے ولی کا مقام کیا ہوگا، اور پھر نبیوں کا مقام کیا ہوگا، اور سید الانبیاء کا مقام کیا ماشاء ہوگا. اللہ. اور دوسری ایک بات یہ عرض کروں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سورہ آل عمران میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا. جناب زکریا علیہ السلام آپ کی کفالت میں ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ امی جان ہے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. قرآن ارشاد فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کے حجرے میں آتے ہیں تو یہاں کچھ پھل آپ نے دیکھے جو پھل سارے علاقے میں نہیں ہیں، یعنی وہ پھل اس طرح کے ان کا موسم ہی نہیں ہے، موسم ہی نہیں ہے، بغیر موسم کے. آج تو ہے نا کہ ذرائع آمد و رفت اتنے تیز ہیں کہ ادھر کی چیز ادھر پہنچ گئی، ادھر کی چیز ادھر پہنچ گئی. ادھر موسم نہیں تھا تو ادھر تو تھا نا.
جس طرح ہمارے ہاں کئی چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں فریز کر لیا فریز جاتا ہے ہوتی ہیں یا پھر دوسرے ایریاز سے لائی جاتی ہیں. ہمارے ہاں پنجاب میں بھی وہ سبزیاں نہیں آئی، پھل نہیں آئے، کسی اور صوبے میں تھے، وہاں سے یہاں آ گئے. جی تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے. تو اس دور میں تو اس طرح کا سلسلہ بھی نہیں تھا. جب آپ نے یہ بغیر موسم کے پھل دیکھے نا تو ارشاد فرمایا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے، ان کا تو موسم ہی نہیں ہے. تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کہنے لگی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے. سے. تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ یہ ولیہ ہیں. ولیہ ہیں. اور ایک چیز یہاں مزید آپ کے سامنے عرض کروں گا، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے دلچسپی کا سامان ہوگا. حضرت زکریا اللہ کے نبی ہیں، لیکن آپ نے جب اللہ کی قدرت دیکھی نا اور اللہ کی ایک نیک بندی کی کرامت دیکھی، ان پر ہونے والے لطف و کرم کو دیکھا، ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ وہیں کھڑے ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے. سبحان یعنی اللہ. نیکوں کے قرب میں کی جانے والی دعا، یہ نبی کا عمل بتاتا ہے کہ یہ قابل قبول ہے، قبولیت کے درجے تک پہنچتی ہے. ہاں یہ کیوں جاتے ہیں جی مزارات پہ، دعا تو یہاں پہ بھی قبول ہو جاتی ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو اس طرح کے مقامات ہیں اللہ والوں سے نسبت ہے، وہاں جانے کی، وہاں دعائیں کرنے کی خصوصیت ہے. بات کرنے والے اس انداز میں بھی کرتے ہوں گے، کیا اللہ یہاں نہیں سنتا، جی کیا وہاں زیادہ سنتا ہے، اس طرح کے جملے بھی زبان پر آتے ہوں گے. اس کا جواب تو میرا خیال ہے حضرت زکریا سے لیا جائے. قرآن نے اس کا ذکر کیا نا، ہنالک دعا زکریا ربہ، جب اللہ کی بندی پر اللہ کا لطف و کرم دیکھا، ان کی یہ کرامت دیکھی، وہیں کھڑے ہو کر اپنے اولاد کے لیے دعا کرنے لگے، یا اللہ اولاد کی نعمت عطا فرما دے. اور قرآن نے ایک قصہ ذکر فرمایا جس کا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ کھائی والے اور جنگل کے کنارے والے یہ ہماری نشانیوں میں سے ہیں. یہ اصحاب کہف یہ بھی اللہ کے ولی ہیں، ان کی کرامت کا ذکر کیا گیا. تو احادیث کی طرف اگر بڑھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، دونوں کا ایک ایک اختصار کے ساتھ میں عرض کروں گا. حضرت یہ سیدنا جو صحابہ کرام ہیں تو ان کی بھی خلاف عادت جو معاملہ ہوگا کرامت ہی کہیں یہ گے. صحابہ کے بھی کرامت کہلائیں گے. یہ صحابہ کرام اس امت کے انبیاء افضل ولی ہیں. علاوہ نبی کا تو معجزہ ہوگا، جی نبی کے علاوہ جتنے بھی اولیاء ہیں ان سب کی کرامت ہی ہوگی. صحیح اب ان کے بھی ذرا اپنے درجے تو ہیں. صحیح. ہر صحابی یہ اللہ کا ولی بھی ہے، اور ویسے اگر اس سے آگے بڑھ کر بھی بات کریں تو ہر نبی اللہ کا ولی ہے. صحیح. منصب نبوت بھی ہے، مقام ولایت بھی ہے. اللہ نے نبی بھی بنایا، اللہ نے اپنا ولی بھی بنایا، تو وہ بھی اللہ کے ولی ہیں. لیکن عام طور پر ہماری توجہ جو لفظ ولی سے جاتی ہے تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی طرف جاتی ہے. تو صحابہ اس امت کے افضل ترین اولیاء ہیں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، جب یہ خیبر کا واقعہ ہوا نا، خیبر کے میدان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مدنی چینل کے ناظرین نے بھی یہ کئی مرتبہ ہو سکتا ہے سنا ہوگا کہ خیبر کے دروازے کو اپنے ہاتھ سے اٹھا لیا تھا، اور اس کے بعد اس دروازے کو ہلانے کی کئی افراد نے کوشش کی. روایتوں میں فگر مختلف ذکر کیے گئے، بعض روایتوں میں 40 کا عدد بھی ذکر کیا گیا کہ 40 افراد نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن اس کو نہیں ہلا سکے. حضرت علی نے اس کو بائیں ہاتھ سے اٹھایا ہوا ہے، دائیں ہاتھ میں تلوار ہے، بائیں ہاتھ سے دروازہ اٹھایا ہوا. اور جب ان سے پوچھا جاتا نا اے علی یہ کیسے ہو گیا، تو آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا واللہ ما فعلت بقوت جسد ولکن بقوت ربانیت. یہ جو میں نے کیا نا، یہ میں نے اپنی جسمانی قوت سے نہیں کیا، یہ تو قوت رحمانی سے ہے. اللہ نے جو مجھے قوت عطا فرمائی ہے یہ تو میں نے اس قوت سے اٹھایا. تو یہ اس کو اٹھا لینا، جو 40 بندے ہلا بھی نہ سکیں، بائیں ہاتھ سے اس کو اٹھا لینا، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کرامات. اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو عجیب تر ہے. اب مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرمائے، خطبہ جاری ہے، دوران خطبہ آپ نے ایک ایسا جملہ بولا جس کا نہ پہلے کلام سے کوئی تعلق ہے نہ بعد والے کلام سے تعلق ہے. وہ جملہ یہ تھا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ. تو یہ پہلے کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، دوسرے کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں. اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی جس طرح یہ کیفیت تھی، تو خطبہ پورا ہوا. خطبہ پورا ہونے کے بعد جلالت فاروقی کی وجہ سے کسی نے سوال بھی نہیں کیا کہ حضور یہ آپ نے کیا کہا،
لیکن کچھ دن کے بعد حضرت ساریہ جو ایک مارکے پر گئے ہوئے تھے، ان کی واپسی ہوتی ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ دوران خطبہ فلاں دن ہم نے امیر المؤمنین کے منہ سے یہ جملہ سنا تھا، تو آپ اس بارے میں کچھ کہیں گے کہ یہ کیا تھا؟ تو حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ جواباً ارشاد فرمانے لگے کہ میں نہاوند کے علاقے میں جنگ میں مصروف تھا، دشمن بڑی چالاکی کے ساتھ پہاڑ کی طرف سے آ کر حملہ آور ہونے والا تھا، پہاڑ کی طرف اپنی توجہ ہی نہیں تھی، ہماری توجہ تو سامنے کی طرف سے تھی اور وہ پیچھے سے آ کر حملہ آور ہونے جا رہا تھا۔ تو میرے کانوں میں امیر المومنین کی آواز آئی، اے ساریہ پہاڑ، پہاڑ کی طرف بھی توجہ کرو۔ تو کہتے ہیں جو ہی آواز آئی میں نے توجہ پہاڑ کی طرف کی، دشمن حملہ آور ہونے والا تھا، ہم پہلے تیار ہو چکے تھے، اگر یہ حملہ کر دیتا تو شاید پسپائی والی صورت ہوتی اور لشکر اسلام کو شکست ہو جاتی، لیکن امیر المومنین کے اس جملے نے ہمیں دشمن کی طرف سے ہونے والے حملے سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت فاروق اعظم کی یہ حضرت عمر کرامت ہے فاروق اعظم رضی اللہ اور عنہ کی کرامت۔ حضرت ساریہ کی بھی کرامت ہے، ہاں، اس انہوں میں نے بھی اگر سن دیکھا لیا جائے تو تو ان کی دونوں بھی کی شان و کرامت ہی ہے۔ عظمت ہے، ان کی بھی شان حضرت ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی اگر دیکھیں تو حضرت عمر نے وہ سارا دیکھا بھی ہے، ذرا منظر نظروں میں تھا تو ہاں، آپ نے دیکھ بھی رہے ہیں۔ بات کی نا، ایک تو دیکھ بھی رہے، اور یہ نہاوند جو ہے نا، یہ مدینہ طیبہ سے صاحب مدارج النبوہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ذکر فرمایا کہ مدینہ طیبہ سے 1 ماہ کے فاصلے پر ہے، اتنی دور سے بھی آپ نے آواز آپ نے پہنچا دیکھ دی، بھی کوئی لیا، کنیکشن نہیں۔ دیکھ بھی لیا اور آواز بھی لگا دی۔ اچھا، آواز لگانے والا آواز لگائے اور اسے پتا ہو کہ آواز تو پہنچنی کوئی نہیں ہے۔ نہیں، آج اگر ظاہری اسباب کے بغیر اگر کوئی آواز دیتا ہے، عام آدمی آواز دیتا ہے کہ دوسرے شہر والے کو، دوسرے گاؤں والے کو، یا بہت دور والے کو، بہت دور والا تو بہت دور کی بات ہے، دوسری گلی والے کو بھی اگر آواز دیتا ہے تو لوگ کہیں گے یار اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کی وہ آواز جائے گی؟ لیکن حضرت عمر جانتے تھے کہ یہاں سے آواز لگاؤں گا وہاں آواز جائے گی، تو ان کا آواز پہنچانا ان کی کرامت ہے، حضرت ساریہ کا وہاں سے سن لینا وہ ان کی کرامت۔ سبحان اللہ۔ تو کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، اور پھر آپ کی امت کے اولیاء کی اور ولیوں کے سردار کی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ولیوں کا سردار بنایا۔ اچھا، اور اسی کو تھوڑا سا اگر نبیوں کے سردار کی طرف بھی ضمناً اگر ایک بات عرض کروں جی، مرحبا۔ کہ جب غلام کا یہ عالم ہے کہ یہاں سے آواز لگا کر وہاں پہنچائے، یا وہاں غلام وہاں کھڑے ہو کر مدینے کی آواز کو سنے، تو تاجدار مدینہ جو کہ امام الانبیاء اور سید الانبیاء اور اشرف الانبیاء اور افضل الانبیاء ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ ہم یہاں بعض سے اوقات ہوتا ہے نا کہ جناب میں درود پاک پڑھوں، پتہ نہیں سنیں گے کہ نہیں جی۔ سنیں گے، تو ہمارے آقا وہاں تشریف فرما ہو کر اپنے غلاموں کی آواز کو سنتے ہیں۔ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ حضور، اگر ہم غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے تو کثیر کرامات نظر آتی ہیں، تو آپ کی کرامات جو ہے وہ کہ بہت کثرت سے ہوا کرتی تھی، صحابہ کرام کی اتنی کثرت سے نہیں ملتی، تو کچھ اس کی حکمت بھی بیان ہو جائے۔ کرامت آپ کی زیادہ ہیں، صحابہ کی کم ہے کیا؟ اس میں صرف غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی نہیں ہے، غوث اعظم کے علاوہ بھی دیگر اولیاء اگر دیکھیں تو کئی اولیاء کرام اس طرح کے ہیں کہ جن کی کافی ساری کرامات ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ چونکہ امام الاولیاء ہیں، مجھے حضرت سیدنا شیخ علی بن حیتی غوث اعظم کے مرید بھی ہیں، آپ کے خلیفہ بھی ہیں، ان کا ایک فرمان ہے جس کی طرف توجہ جا رہی ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں بھی یہ فرمان پیش کروں گا۔ قال الشیخ علی بن حیتی ما رأیت احدا من اہل زمانی اکثر کرامات من الشیخ محی الدین عبد القادر۔ آپ کہتے ہیں ویسے تو اولیاء زمانہ بہت سارے ہیں، لیکن میں نے غوث اعظم جتنا کثیر الکرامت کوئی اور بندہ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو بہت اعلیٰ منصب پر فائز فرمایا۔ اولیاء کرام ان کی کافی ساری کرامتیں بیان کی جاتی ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد اگر دیکھیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں اس انداز میں کرامتوں کا ذکر نہیں ملتا۔ اس کی وجوہات پر اگر غور کریں تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اولیاء کرام ان کی تعداد جو ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا زمانہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد اگر دیکھیں
تو میرا خیال ہے 1 صدی کے اندر اندر تقریباً صحابہ کرام علیہم رضوان دنیا سے پردہ فرما گئے محبوب کے وصال کے بعد. اور اس کے بعد اولیاء کرام کا زمانہ دیکھیں تو یہ قیامت تک محبوب کے امت کا زمانہ ہے اور محبوب کی امت کے اولیاء کا زمانہ ہے. تو تعداد کے اعتبار سے یہ زیادہ، اس لیے ان کی کرامتیں زیادہ بیان کی جاتی ہوں گی. اور دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے مبارک دور میں سید الانبیاء تشریف فرما ہے. تو جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرمائے تو ان کے ہوتے ہوئے کرامات کا سلسلہ تو اس انداز میں نہیں ہوگا نا. صحابہ کرام علیہم رضوان کی کرامات آپ جتنی بھی میرا خیال دیکھیں گے الا ماشاء اللہ تقریباً کرامات وہ ہوں گی جو وصال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کی ہیں. کہ محبوب کے زمانے میں کرامت دکھانے کی حاجت پیش نہیں آئی ہوگی، وہاں تو معجزات کا سلسلہ دکھائے جاری جا ہے. رہے تھے. سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنے معجزات، اس طرح کسی کہنے والے نے کہا نا معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات ہی تھے. وہ کرامت دکھانے کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے نا. وہ عموماً وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی حقانیت دوسروں کے سامنے آشکار کی جائے، یا سامنے کو اس طرح کا ہے جس کو اسلام پر مزید طمانیت قلبی یہ مقصود ہوتی ہے، اس کا دل اسلام پر مطمئن ہو جائے. اس کا دل اولیاء کرام کے بارے میں، کہ اولیاء کرام کا ذکر تو قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، میرے آقا نے تو ان کے بارے میں یہاں تک فرمایا یہ اللہ والے ایک ایسی قوم ہے کہ جن کی صحبت میں بیٹھنے والا کبھی بدبخت رہتا ہی نہیں. تو سامنے والے کا دل مطمئن ہو یہ مقصود ہوتا ہے، اسلام کی حقانیت ظاہر ہو یہ مقصود ہوتا ہے. اس کے علاوہ دیگر کئی ایک مقاصد بھی ذکر فرمائے گئے کہ کرامت اس مقصد کی وجہ سے ہوتی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے کہ یومیہ اتنی کرامتیں دکھانی ہیں. جہاں حاجت ہوگی وہاں دکھائی جائے گی، جہاں حاجت نہیں ہوگی وہاں نہیں دکھائی جائے گی. سبحان اللہ، بڑی پیارے انداز سے آپ نے اس کو بیان کر دیا. تو یہ تشویش بعض اوقات لوگ طرح طرح کے چونکہ ذہنیت کے لوگ ہیں، کچھ اس طرح کی وضاحتیں بھی کی جاتی ہیں. اب بڑھیں گے انشاءاللہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات کی طرف. کچھ 1-2 واقعات بھی ہم رکن شورا سے سنیں گے، اور اس سے پہلے غوث پاک کی منقبت کے 1-2 اشعار بھی سنتے ہیں. جی. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت
کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. جی حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا کوئی واقعہ، کوئی کرامت؟ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف ہے، اس لیے ابتداً اختصار کے ساتھ کرامت کا ایک معیار مدنی چینل کے ناظرین کے حوالے کرنا چاہوں گا کہ ایک کرامت وہ ہوگی جو شریعت سے ٹکرانے والے نہیں ہوگی. کسی بھی ولی کو کرامت بیان کی جاتی ہے نا، تو وہ کرامت واقعی کرامت ہے تو اس کا ایک میزان ہمیں دے دیا گیا، ایک ترازو دے دیا گیا، ایک پیمانہ دے دیا گیا اس کو ماپنے کا، وہ ہے شریعت. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تو کچھ ایسی من گھڑت باتیں بھی بعض اوقات بیان کر دی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. تو غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم، آپ کے بارے میں ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ کا ایک مرید تھا تو اس کی روح قبض ہو گئی، تو اس کے بیٹے نے آ کر فریاد پیش کی، آپ نے مراقبہ کیا، اسرائیل روح لے کر جا رہے تھے، آپ نے پیچھا کیا، اس سے بات کی میرے مرید کی روح واپس کرو، تو انہوں نے انکار کیا کہ نہیں یہ روح واپس نہیں ہو سکتی. تو آپ نے زوردار تھپڑ مارا حضرت اسرائیل کو، جس سے وہ زنبیل ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، ساری روحیں آزاد ہو گئی. تو اس طرح کا ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے. تو ایسے واقعات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو کرامت کا معیار شریعت ہے نا، اس میں بالکل ایک واضح سی بات نظر آ رہی ہے کہ اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ملائکہ مقربین میں سے ہیں، اور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم ان سے حضرت اسرائیل کا مقام بہت بلند ہے. حضرت اسرائیل رسول ملائکہ میں سے، رسول ملائکہ میں سے ہیں، اور جتنے رسول ملائکہ یہ جو اولیاء کرام ہیں اس سے افضل ہوتے ہیں. بالکل واضح سی بات ہے کہ افضل ہے. جب امام الاولیاء سے افضل ہیں تو بقیہ سارے اولیاء تو ایک طرف رہے نا. تو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ، ان سے تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ایک مقرب بارگاہ فرشتے کی توہین کریں گے، اور اس کو بعض اوقات لوگ کرامت بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو کرامت کا معیار شریعت، ایک چیز تو یہ توجہ میں رہے. دوسرا، غوث اعظم کی کرامتیں اگر اس تعلق سے بات کریں تو آپ کے ایک مرید ہیں جن کا نام عمر ہے. جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ غوث اعظم کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے، اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ ان کے اور غوث اعظم کے درمیان کو اور بندہ حائل نہیں ہے، صرف یہ دو ہی جا رہے ہیں. تو دل میں خیال آیا کہ کبھی کبھار تو ایسی کیفیت ہوتی ہے، اتنا اجتہام ہوتا ہے، رش لگا ہوتا ہے، اور آج ایسی کیفیت ہے کہ کوئی بندہ قریب ہی نہیں آ رہا. جو ہی دل میں خیال آیا نا تو چاروں طرف سے لوگ امڑ آئے، ایک ہجوم کا سا سما ہو گیا، اور کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی دست بوسی کر رہا ہے، کوئی آگے بڑھ کر مصافحہ کر رہا ہے، کوئی قرب کی برکتیں پا رہا ہے. اب کیفیت یہ بنی کہ یہ عمر نامی جو مرید قریب قریب تھے نا، تو رش کی وجہ سے یہ کچھ فاصلے پر ہو گئے. تو غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور متوجہ ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، یا عمر انت الذی اردت ھذا، تو یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ رش والی کیفیت ہو. پھر اس کے بعد آپ نے ذکر کیا، وما علمت ان قلوب الناس بیدی ان شئت صرفتها عنی وان شئت اقبلت بها الی. یہ تو اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، لوگوں کے دل ہمارے ہاتھ میں، اللہ کی عطا ہے، ان کے دل ہمارے ہاتھ میں دیے ہیں، چاہیں تو اپنی طرف کر دیں اور چاہیں تو ایک طرف کر دیں. یہ غوث پاک کی غوث شان ہے، اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم آپ کی یہ شان ہے. دلوں پر آپ کا قبضہ ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا نا، دل پہ ہے قبضہ تیرا. غرض آقا سے کروں عرض کے تیری ہے پناہ. غرض آقا سے کروں عرض کے تیری ہے پناہ. بندہ مجبور ہے، خاطر پہ ہے قبضہ تیرا. بندہ مجبور ہے، خاطر پہ ہے قبضہ تیرا. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے قبضے میں اللہ تعالیٰ نے دل دے دیے. اچھا، اس میں نا ایک چیز مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں. اللہ والوں کا ایک بڑا منفرد انداز ہوتا ہے. اس میں غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ کرم آپ کی کرامت بھی ہے، اور آپ کا ایک منفرد انداز بھی ہمارے سامنے ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ محبت کے اور اپنائیت کے سلسلے تو ہوتے ہیں،
اور لوگ نذرانے لے کر آ رہے ہوتے ہیں، تحفے لے کر آ رہے ہوتے ہیں، ہدیے لے کر آ رہے ہوتے ہیں، یہ آنے والا کس مال سے تحفہ دے رہا ہے، لینے والے کی توجہ اس طرف عموماً نہیں ہوتی نا. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بڑے پیار سے آ رہا ہوتا ہے لیکن واضح و نصیحت کرنے کی، اس کو نیکی کی دعوت دینے کی، اس چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی. جبکہ غوث اعظم ہے. آپ کے پاس نا بادشاہ وقت حاضر ہوتا ہے ابو المظفر، اور یہ 10 تھیلیاں 10 خدام کو اٹھواتا ہے، اور وہ 10 تھیلیاں اٹھا کر نا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ بھی ساتھ ساتھ ہے، اور غوث اعظم کی خدمت میں عرض کرتا ہے حضور آپ کے لیے نذرانہ لایا. آپ نے منع کر دیا. دوبارہ پھر عرض کیا حضور بڑی محبت سے لے کر آیا ہوں، میرا نذرانہ قبول کر لیں. آپ نے پھر منع کیا. جب تیسری مرتبہ اس نے عرض کیا نا کہ حضور میں نے دینا ہے آپ کو، میں آپ ہی کے لیے لے کر آیا ہوں، تو ان 10 تھیلیوں میں سے 2 تھیلیاں آپ نے اٹھائیں، اور 2 تھیلیاں اٹھانے کے بعد نے ان کو یوں ہاتھ میں لے کر دبایا. جب غوث اعظم نے ہاتھ سے دبایا نا تو اس تھیلی میں سے بھی خون نکل رہا ہے، اس تھیلی میں سے بھی خون نکل رہا ہے. جو وہ دراہم دینار کی ہوگی، جو سونے نذرانے چاندی کی کی تھیلیاں تھیں ان میں سے خون رس رہا ہے. اب غوث اعظم ارشاد فرمانے لگے ابو المظفر تجھے اللہ کی حیا نہیں آتی؟ لوگوں کا خون نچوڑ کے تو فقیر کو نذرانہ دینے کے لیے آئے ہو. اللہ، یہ غریبوں کا نچوڑا ہوا خون تم مجھے دینے کے لیے آئے ہو. جب یہ ساری کیفیت دیکھی نا تو ابو المظفر بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑا. اب اس کے بعد غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ اکرم نے ایک جملہ فرمایا. وہ جملہ تھا اگر مجھے قرابت رسول کا خیال نہ ہوتا کہ میں اللہ کے نبی کا بیٹا ہوں، لوگ کیا کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے نے اس کی عزت کی اتنی بھی پاسداری نہیں کی. اگر مجھے قرابت رسول کی پاسداری نہ ہوتی تو میں ان تھیلیوں کو ہاتھ میں پکڑے رہتا یہاں تک کہ یہ خون بہتا بہتا اس کے گھر تک پہنچتا، شاہی محل تک یہ خون پہنچتا. تو یہ آپ کی کرامت بھی ہے اور اس کی تنبیہ بھی ہے کہ یہ غریبوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے. تو یہ کبھی کسی نام پر، کبھی کسی نام پر، کبھی کسی نام پر غریبوں کا خون نچوڑتا ہے، اور ادھر بڑا جناب وہ نذرانہ پیش کرنے کے ارادے سے آگے بڑھتا ہے کہ حضور آپ کے لیے لے کر آئے ہوں. بڑا عقیدت نامہ، بڑا محبت نامہ. تو اس میں غوث اعظم کی کرامت بھی ہے، نیکی کی اور دعوت آپ کے بھی نیکی ہے، کی دعوت برائی سے دینے کا منع اور کیا آپ نے. تنبیہ کا ایک انداز بھی ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہمیں اولیاء کرام کی سیرت سے ملتا ہے کہ وہ مخلوق کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ سے ملاتے ہیں. اور ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ عمل کیا. آپ نے 40 سال تک بیان فرمایا، 33 سال تک آپ نے تدریس فرمائی اور مخلوق کو اللہ تعالی کی طرف بلایا. ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، تو آج ہم نے کرامت کے بارے میں بھی سنا اور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات بھی سنی، اور ہم نے یہ بھی سنا کہ بعض اوقات کرامت ایک تو ہوتی ہے صحیح والی اور ایک ہوتی ہے کہ اس کو گھڑا گیا ہوتا ہے، تو اس کو بیان نہیں کیا جائے گا. تو اس کے لیے میں ناظرین سے عرض کروں گا کہ آپ وہی چیز بیان کریں جو دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے آپ کو ملے. دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں، اس پر اگر کوئی کتاب آ جاتی ہے، کوئی حکایت آ جاتی ہے، کوئی ویڈیو کلپ آ جاتا ہے، اس کو وائرل کرے تو انشاءاللہ اس میں عافیت ہے. شاہبت کا ماہ پارا ہے، وہ کیا بات غوث اعظم